بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، روز اول سے میرا یہ کیس رہا ہے، یہ میرا مقدمہ رہا ہے اور میرا موقف رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے مین میڈیا سکرینز پہ زیادہ تر بات فائنینشیل کرپشن پہ کی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ فائنینشیل کرپشن ایک جرم ہے اور ملک کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے، لیکن جو فائنینشیل کرپشن کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، جو چشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل کرپشن۔ اس پہ بات نہ ہونے کے برابر کی جاتی ہے۔ انٹلیکچوئل کرپشن شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں ناظرین کہ انٹلیکچوئل کرپشن مینز کہ آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، ذہنی طور پہ آپ کی تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، آپ کی فکر کو، سوچ کو پراگندہ کیا جاتا ہے کہ اور کیسے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر ہو، سیکیورٹی ہو اور جو ہے نا لیفٹ اور رائٹ خوش آمدیوں کی فوجیں ظفر موج ہو، آپ بس گاڑی جہاں پہ رک جائے، ٹھہر جائے، آپ کو دروازہ خود کھولنے کی بھی زحمت نہ کی جائے۔ تو ایسی جب ذہنی طور پہ تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ شخص جس کی تربیت کی گئی ہے وہ اس سماجی رتبے کے حصول کے لیے تمام جائز اور ناجائز حدود کو پھلانگ دیتا ہے، عبور کر لیتا ہے۔ وہ جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو نقشہ، جو سکیچ اس کے ذہن میں تربیت کے ذریعے بٹھا دیا گیا ہے، وہ اس رتبے کے حصول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح اس معاشرے میں اس انٹلیکچوئل کرپشن کی وجہ سے ایک جو ہے نا کرپشن کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں کوشش کروں گا اگر ٹائم بچ گیا تو 1-2 منٹ اس پہ اپنا تجزیہ دوں، لیکن جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے انٹلیکچوئل کرپشن کا مقدمہ پیش کیا وہ آپ دیکھیں کہ کیسے نواز شریف صاحب کے والد نے جو ہے نا وہ اپنے بیٹوں کو انٹلیکچولی کرپٹ کیا۔ میں ظاہر ہے جو فوت شدگان ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ جو بھی ہے، لیکن میں ایک تاریخی واقعات جو کتابوں میں مذکور ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا عوام کی رہنمائی کے لیے۔ اس سے عبرت حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت ذرا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کتاب میں آپ کو نام بتاتا ہوں ناظرین، کہ مرزا اسلم بیگ کے رخصت ہو جانے کے بعد جنرل آصف نواز کو آرمی چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔ تو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مملکت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، خیر اس لیے صدر نے پہلے ہی سے میاں نواز شریف کو آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد سے نواز شریف اور ان کا حلقہ اس امر کے لیے کوشاں ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح جنرل آصف نواز کو خریدا جائے۔ اس کی میں ریزنز بتاؤں گا ناظرین کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک آرمی چیف کو کرپشن کی آفر کی جا رہی ہے، آرمی چیف کو، ٹھیک ہے، باقاعدہ لفظ کرپشن ہے، اور یہ ان سے آصف نواز صاحب کے بھائی نے کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 اور جرنلسٹوں نے، وہ میں نام بتاتا ہوں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل آصف نواز کو خریدا جائے یا ان کے گلے میں نکیل ڈالی جائے، مگر اس کا موقع انہیں کسی بھی طرح سے نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کتابوں کے نام یہ ہے، ایک ہے صحافی اظہر السہیل کی کتاب ہے ایجنسیوں کی حکومت، اور جنرل آصف نواز مرحوم کے بھائی شجاع نواز نے اپنی جو کتاب ہے بے نیام تلواریں میں، ٹھیک ہے۔ اب واقعہ آگے نقل کیا ہے۔ جنرل آصف نواز کے عہدے سنبھالتے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی دعوت کی گئی۔ دعوت کے اختتام پر میاں نواز شریف کے والد میاں شریف مرحوم نے جنرل آصف نواز کو علیحدہ کمرے میں چلنے کی دعوت دی، اور اس کمرے میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو بھی بلایا گیا۔ آگے چلیں، میاں شریف نے، نواز شریف اور شہباز شریف کے والد نے ایک خوبصورت کیس میں بند نئی BMW گاڑی کی چابی جنرل آصف نواز جنجوعہ سابق چیف آف سٹاف پاکستان آرمی کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب، یہ دونوں بھائی ان دنوں BMW گاڑی لینے کی فکر میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف، میاں شریف صاحب جنرل آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں، ہم دیکھیں کس طرح عجیب، یعنی کہ وہ بچوں کی طرح کی باتیں ہیں ان لوگوں کی۔ میں اپنے دعوے کے ثبوت میں پہلی گاڑی کو لے کر دے رہا ہوں، گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کی چابی ہے، بس آپ ایک لمحے کو، یعنی کہ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں آصف نواز سے میاں شریف، ایک لمحے کو میرے سامنے اس میں بیٹھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، گاڑی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ یہ خوشامد اور چاپلوسی کی حد دیکھیں یار، خدا کی کیا کرے بندہ۔ چیف آف آرمی سٹاف
اگرچہ ایک سیدھے سادے فوجی جوان تھے، مگر اس عہدے تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، مختلف فوجی عہدوں پر قائم رہے تھے۔ اس دوران وہ لاتعداد افراد سے ملاقاتیں کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ دنیا دیکھی تھی، تو انہوں نے اس صورتحال پر بڑے تدبر سے کام لیا۔ شریف خاندان کی گھاتوں کا بڑا ہی مدبرانہ انداز میں اس وقت جواب دیتے ہوئے اس گاڑی کو یا اس سے ملتے جلتے کسی تحفے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہی آرمی چیف جب جاتے ہیں اپنے دوستوں میں، اس واقعے کے چند روز بعد اپنے ذاتی دوستوں کو جنرل آصف نواز نے واقعہ سناتے ہوئے کہا، میں تو ان لوگوں کی دیدہ دلیری پہ لرز گیا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کتنی ہمت سے مجھے پہلے روز رشوت پہ لگانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنرل صاحب نے یہ بات اصولی طور پہ طے کر لی کہ وہ میاں نواز شریف سے تعلقات بگاڑنے کی کوشش تو نہیں کریں گے، مگر ان کے ساتھ معاملات محض سرکاری سطح پہ چلائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرپٹ کرنے کی کوشش کی، کرپشن دینے کی کوشش کی، اور دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ان کے والد نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے۔ اور جو میاں شریف صاحب نے اپنے دونوں بیٹے کی اس طرح تربیت کی ہے کہ دیکھو لیفٹ رائٹ کھڑا کر کے، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے پورے کے پورے جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کو، انہیں کیسے بدعنوانی میں ملوث کرنا ہے، اور اس کی ریزن بھی میں بتاؤں گا ناظرین، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، شہباز شریف آرمی چیف آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں BMW گاڑی کی چابیاں پیش کرتے وقت کہنے لگے، یہ ابا جی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ جنرل آصف نواز نے شکریہ کے ساتھ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی، تھرڈ اٹیمپٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم نواز شریف نے خود ایک BMW کی چابی جنرل آصف نواز کو پیش کی، جو جنرل آصف نواز ظاہر تنگ آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دی، شکریہ سر، میں اس میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس مجھے اللہ نے جتنا بھی دیا ہے میں اسے میں ہی خوش ہوں، مجھے اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیں، اب آرمی چیف کرپشن لینے سے انکار کرتے ہیں، تو نواز شریف صاحب اپنے دوستوں کی محفل میں بھی کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف نے اپنے دوستوں کی محفل میں بعد میں کہا کہ آصف نواز بہت ضدی انسان ہے، اور ایک مزید اطلاع کے مطابق ایک بار نواز شریف اور ان کے حواریوں کے مجلس میں یہ بھی نواز شریف نے بار بار دہرایا، ٹھیک ہے، اور اعتراض کیا کہ وہ اس قدر مغرور اور ضد اور اکڑپن کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے والد صاحب نے BMW کی پیشکش کی، شہباز شریف نے کی، میں نے کی۔ بھائی ایک آرمی چیف آف آرمی سٹاف، ٹھیک ہے، ایک پاکستان جو ایک ایٹمی ریاست ہے، اس پوری فوج کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ہاتھ دھو کے لیے لوگ پیچھے پڑ گئے کہ آپ BMW کی گاڑی لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں لیں تو آپ ضدی ہیں اور اکڑپن ہے آپ میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، اس کے بعد پھر یہ بھی اس محفل میں کہا گیا، نواز شریف صاحب جہاں پہ موجود تھے، کہ ہم انہیں گل حسن بنا دیں گے۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیسے گل حسن کو ہٹایا گیا تھا، جنرل نواز ایسی باتوں کو دل میں نہیں رکھنا جانتے تھے۔ اس دھمکی کو ایک فوجی اجتماع میں دہرایا گیا اور کہا جنرل آصف نواز نے، وہ دل میں نہیں رکھتے تھے کہ بھئی یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ جی گل حسن بنا دیں گے، جیسے بھٹو نے ان کو ہٹایا تھا، ہم آپ کو ہٹا دیں گے۔ کیا آپ کسی کو اپنے سربراہ کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ بعد میں جنرل آصف نواز، اب آپ دیکھ لیں، رشوت لینے سے انکار کرنے پہ جنرل آصف نواز صاحب نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی کہ بعد میں جنرل آصف نواز اور نواز شریف کے درمیان تعلقات اس قدر بدترین سطح پر پہنچ گئے کہ جب جنرل آصف نواز اگر اسلام آباد آتے تو ان کے ساتھ فوجی کمانڈوز کی ایک گاڑی بھی ہوتی تاکہ نواز شریف اور ان کے رفقا کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ طوالت سے بچنے کے لیے، تو یہ انٹلیکچوئل کرپشن میاں شریف نے کی دونوں بیٹوں کی، ٹھیک ہے، پہلے انٹلیکچولی لوگوں کو کرپٹ کیا اپنے بیٹوں کو، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ مشن کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ یہ کتابوں میں مذکور ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ اب نواز شریف صاحب BMW گاڑی ان کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ کوئی بھی ناظرین جب کوئی کرپٹ حکمران ہوتا ہے وہ اقتدار میں آتا کیوں ہے؟ اقتدار میں وہ اس لیے آتا ہے کہ اقتدار میں آ کے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ اختیارات میں اضافہ مین کہ زیادہ سے زیادہ پاور اس کی ذات کے گرد جمع ہو جائیں گی، زیادہ سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ اس کے انڈر آ جائیں گے۔
اب جب وہ ادارے اس کے انڈر آ جائیں گے اور اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ان اداروں میں اپنے وفادار اور حمایتیوں کو بھرتی کر دیتا ہے۔ اب ان وفادار اور حمایتیوں کے ذریعے ان اداروں میں جو ان کے متعلقہ کام ہوتے ہیں، منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پلوں کے منصوبے، میٹرو کے منصوبے، یا بہت سارے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، یا سرکاری اداروں کی نیلامی کی جاتی ہے، تو ان وفادار حمایتوں کے ذریعے ان منصوبوں میں کمیشن، کک بیکس لی جاتی ہیں اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسی حکمران کو پہنچتا ہے۔ تو اختیارات میں وسعت مینز کہ وہ مختلف اداروں میں اپنے وفادار اور حمایتیوں کے لگائے۔ اب اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرپٹ حکمران جب اختیارات میں اضافے کے بعد کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے جو نچلے افسران ہیں جس کے ذریعے انہوں نے کام لینے ہیں، پہلے ان کو بدعنوان اور کرپٹ کر دیں۔ کیوں؟ بدعنوان اور کرپٹ جب وہ ان کو کر دیں گے تو اس کے بعد بدعنوان اور کرپٹ شخص کردار کے لحاظ سے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی رہنما کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کرپشن کی تمام لیمٹس کو عبور کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بار بار آصف نواز صاحب کو، جنرل آصف نواز صاحب کو جو ہے نا BMW کی آفر کی تاکہ وہ اس ادارے کے سربراہ کو بدعنوان کر سکیں اور اس کے بعد اپنی منمانی کر سکیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اس لیے جنرل آصف نواز صاحب نے کہا کہ پہلے دن مجھے انہوں نے رشوت کی آفر کی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا ان کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی کہ ضدی ہے، اکڑپن ہے، فلاں ہے۔ حالانکہ یہ بات تو طے ہے، اس پہ میں الگ بات کروں گا ناظرین کہ کیوں اس طرح کے بدعنوان کیا جاتا ہے مختلف افسران کو، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ الگ بات کروں گا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سول سپرمیسی آرمی چیف کے جو ہے نا اختیار نہیں ہے، نواز شریف کا اختیار ہے۔ بھائی بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، ایک شخص میں تمام اختیارات کا ارتکاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جمہوریت کا کنسیپٹ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت اختیارات کا درجہ بدرجہ تقسیم کرنے کا نام ہے، اور نواز شریف کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ تمام اداروں کے لوگوں کو، سربراہوں کو کرپٹ کر کے وہ انہیں کرپٹ پریکٹسز میں انوالو کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہے، کیونکہ یہ بہت تفصیلی فلسفہ ہے، اس پہ مزید آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی، تو آپ لوگ مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔